ترکی کے انتخابات کے حوالے سے اہم خبر۔ طیب اردگان نے کانٹے دار مقابلے کے بعد برتری حاصل کر لی۔ ترکی میں 14 مئی کو صدارتی الیکشن ہوئے۔ ترکیہ میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا اور نتائج بھی آ چکے ہیں۔ طیب اردگان جو 20 سال سے ترکی پر حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے صدارتی نظام قائم کر کے اپنے اختیارات سے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے۔ 50 لاکھ نوجوان ووٹر تھے جنہوں نے اس انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ترک صدر کے حق میں زیادہ تر جیتنے کے مواقع نہیں تھے۔ بہت کانٹے دار مقابلہ ہوا اور کانٹے دار مقابلے کے بعد طیب اردگان کو معمولی سی برتری تو حاصل ہوئی، لیکن وہ کچھ پوائنٹ پیچھے بھی رہے، اور اس کے وجہ ترکیہ کا سیکولر طبقہ ہے۔ وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، اور جو اسلام پسند ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتا ہے۔ ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے عمل پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ترکیہ میں الیکشن کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا، اور ترکی کی تاریخ میں پہلی دفعہ 24 جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ 151 آزاد امیدواروں نے بھی حصہ لیا، اور تقریباً 6.5 کروڑ ووٹر رجسٹر ہوئے۔ اس سے پہلے ترکیہ کے الیکشن میں اتنی زیادہ ہلچل دیکھی نہیں گئی۔ پارلیمنٹ کی 600 نشستوں میں سے جو نتائج سامنے آئے، اس کے مطابق رجب اردگان کے اتحاد نے 323 نشستیں حاصل کر کے کامیابی کا دعویٰ کیا، اور ترکیہ میں کسی کو بھی صدر بننے کے لیے 50% سے زائد ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ ترکی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کر سکا۔ مسلسل 20 سال سے حکمران صدر طیب اردگان 49.41%، جبکہ ان کے مخالف کمال کلیچ کردگلو 45% ووٹ حاصل کر سکے۔ طیب اردگان کو مخالف امیدواروں پر برتری حاصل ہے۔ ترکی کے قوانین کے مطابق کوئی صدارتی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ لے کر صدر بن سکتا ہے۔ 28 مئی کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اس کے نتائج کو دیکھنا پڑے گا۔ 28 مئی کو پھر صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا امکان ہے، جس میں زیادہ ووٹ لینے والے دونوں امیدوار طیب اردگان اور کمال کلیچ کردگلو مد مقابل ہوں گے۔ ترکیہ کے صدارتی انتخاب میں اگر دوبارہ پولنگ ہوتی ہے تو یہ 100 سال کے بعد کسی صدارتی انتخاب میں دوبارہ پولنگ ہوگی۔ ابتدا میں جب گنتی کا عمل شروع ہوا تو صدر طیب اردگان کو 59% ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل تھی، جو بتدریج کم ہوتی رہی۔ استنبول میں اپوزیشن امیدوار کو طیب اردگان پر معمولی برتری حاصل رہی، جبکہ زلزلہ زدہ 11 صوبوں میں سے 9 میں طیب اردگان کو برتری حاصل رہی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کی 600 نشستوں کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوئی، جس میں صدر طیب اردگان کے پیپلز الائنس کو 326 نشستوں کے ساتھ برتری حاصل ہے، جبکہ اپوزیشن کی نیشنل الائنس کو 213 سیٹوں پر برتری حاصل رہی۔ زلزلہ زدہ 11 صوبوں میں کنٹینرز کے اندر پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ ٹرن آؤٹ 79% رہا۔ ترکی کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے 99% نتائج آ چکے، جس کے بعد یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں طیب اردگان کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو عزیز نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔